السلام علیکم۔ آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے نعت اور یہ لکھی ہوئی ہے حفیظ طیب صاحب کی۔ تو اس کا پہلا شعر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ خوش خصالو خوش خیالو خوش خبر خیر البشر، خوش خبر خیر البشر، خوش نژادو خوش نژادو خوش نہادو خوش نظر خیر البشر۔ اب دیکھیں پیارے بیٹے، یہ نعت ہے، جیسا کہ ہمیں علم ہے کہ نعت ایسی شاعری ہوتی ہے جس میں رسالت مآب کی توصیف بیان کی جاتی ہے، تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ جو مطلع کا شعر ہے اس میں انہوں نے ایک تو تراکیب کا اضافت کے ساتھ استعمال کیا ہے، اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایسے الفاظ کا انتخاب کیا ہے جن میں غنائیت بہت زیادہ ہے۔ غنائیت ہم کہتے ہیں موسیقیت کو، کہ پڑھتے ہوئے آپ کو کہیں بھی ردم میں کوئی بھی رکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ خوش خصالو خوش خیالو خوش خبر خیر البشر، خوش نژادو خوش نہادو خوش نظر خیر البشر، کہ ایک فلو ہے، ایک بہاؤ ہے کہ آپ پڑھتے جائیں۔ اور صاحب ظاہر ہے رسالت مآب کی توصیف جو ہے، تعریف جو ہے، وہ تو خود اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کی اپنی پاک کتاب میں، قرآن پاک میں، جب آپ یہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اور ہم نے آپ کے ذکر کو سب سے بلند کیا۔ تو یہ ناز ہے، یعنی ایک طرح سے آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک نعت رسول ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ دریافت کیا گیا کہ نبی پاک کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، تو مطلب جامع اخلاق ہے قرآن رسالت مآب کی۔ اب جو انہوں نے یہاں کہا ہے خوش خصال، خصال کہتے ہیں عادت کو، کہ اچھی عادت، عادتوں کا مطالعہ کریں گے سرکار، اچھی عادتوں والے آپ پائیں گے۔ خوش خیال ہیں، خیالات بہت عمدہ اور اعلیٰ عرفہ رکھتے ہیں۔ خوش خبر ہیں، پھر کلام پاک میں آپ کو باقاعدہ کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو خوش خبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، بشارت دینے والا، بشارت خوش خبری۔ تو آپ بری خبر نہیں دیتے، آپ کے خیالات نہایت خوش کن ہیں، آپ کی عادات نہایت اعلیٰ عرفہ ہیں، اور آپ خیر البشر ہیں۔ یہ ردیف ہے خیر البشر، یہ ردیف ہے انسانوں کی خیر چاہنے والے، یعنی آپ کو بنایا بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ انسانوں کی خیر طلب کرتے ہیں، خیر چاہتے ہیں۔ پھر اگلے مصرع میں خوش نژادو، اب نژاد کہتے ہیں نسب کو۔ نژاد کیا ہے؟ حسب نسب، یعنی آپ اپنے نسب کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ اور خوش نظام کہتے ہیں حسب کو، مزاجن آپ بڑے حسب ہیں، اور پھر خوش نظر ہیں، یعنی نہایت عمدہ نظر رکھتے ہیں۔ یعنی آپ نہ تو کچھ غلط اور برا دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے مزاج میں کچھ غلط ہے، نہ ہی آپ کے نسب میں کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، مزاج کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، نظر کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، ہر لحاظ سے۔ اب صاحب ہے یہ ایسی اوصاف ہیں پیارے نبی کی، ایسے خوبیاں ہیں یہ، اگر آپ ان کو سیرت کے پہلو سے دیکھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، تو آپ پہ ہر ایک چیز کھلتی جائے گی۔ وہ قاسمی صاحب کے شعر کا مصرع ہے محمد امین قاسمی کے، کہ ثانی کو بڑی بات ہے سایہ نہ ملے، تو ثانی کو بڑی بات ہے سایہ نہ ملے گا، یعنی آپ جیسا دوسرا کوئی نہ ملے گا۔ صاحب ظاہر ہے خود خدا نے جس کو مقصود کائنات بنایا ہو تو یہ بجا طور پر وہ ایسا ہوگا جس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ تو رسالت مآب
اپنی تمام تر صفات میں، جیسے کہ یہ بڑا معروف فارسی شعر ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوباں ہما دارم تو تنہا داری، کہ وہ جو اتنی ساری خوبیاں اتنے ساروں میں تھی، کسی میں حسن تھا، کسی میں فصاحت تھی، کسی میں بلاغت تھی، کسی میں معجزہ تھا، کسی میں کرامت، تو ان کی وہ انفرادی خوبیاں یکجا ہو کہ آپ اکیلے کی ذات میں ہیں۔ تو یہ مطلب اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے سرکار کے۔ اب اگر ہم آپ کے اخلاق اور آداب کی ہی بات کریں، جیسے کہ میں نے بتایا، جب احباب نے اصحاب نے پوچھا سیدہ عائشہ سے کہ نبی پاک کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ کا یہ فرمانا کہ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ اب قرآن کے بارے میں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ زندگی کیسے بتانی ہے، اس کا سارا قاعدہ قانون قرآن میں درج ہے۔ تو خالی اس خوش مثال کے ہی لفظ کو لے لیں، اس کی تفسیر میں ہم چلے جائیں تو اتنے سارے مفاہیم نکل آئیں گے کہ کیسے خوش مثال ہے، کیسا ضابطہ ہے، کیا اخلاق ہے، کیا بات ہے۔ تو بجا طور پر ایک ایک لفظ آپ کی سیرت سے، رسالت ماں کی سیرت سے جڑا ہوا ہے۔ تو سیرت کے اس پہلو سے جب دیکھیں گے تو اتنے سارے اور مفہوم نکل آئیں گے۔ زندگی تیری سراپا آدمیت کا عروج، کہ اے رسول خدا آپ کی تو زندگی سر سے پاؤں تک سراپا آدمیت کا عروج ہے، وہ انسانیت جو کبھی ضلالت و گمراہی کے گڑھے میں پڑی سو رہی تھی، بدی کی عمیق طریقی میں ڈوبی ہوئی تھی، آپ تشریف لائے، آپ آئے تو ان کو اس سب سے نجات ملی۔ تو کیا کہا کہ زندگی تیری سراپا آدمیت کا عروج، اور یہ سرکار کی زندگی جو ہے آدمیت، انسانیت کا عروج ہے، وہ انسانیت جو کبھی زوال پذیر ہو گئی تھی۔ تو تیرا درس زندگی فطرت کا پیغام ہنسی، تو جو درس آپ نے دیا وہ فطرت کا سب سے خوبصورت پیغام ہے۔ تو ان اشعار سے ہمیں رسالت مآب کی سیرت کے بے شمار پہلو روشن ہوتے ہیں۔ اب اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں، دل نوازو دل پذیرو، دل نوازو دل نوازو دل پذیرو، دل نوازو دل پذیرو، دل نشینو دل کشا، دل نشینو دل کشا، چارہ سازو چارہ کارو، چارہ سازو چارہ کارو، چارہ سازو چارہ کارو، چارہ گر خیر البشر، چارہ گر خیر البشر۔ اب دیکھیے اس شعر میں بھی کہ دلوں کو نوازنے والے ہیں، دلوں میں گھل مل جانے والے ہیں، دلوں میں ڈیرا ڈالنے والے ہیں، بہت کشادہ دل ہے، دل کشادہ دل، دل نشین دلوں میں بسنے والے، دل میں گھر کر جانے والے، دل پذیر دلوں میں اتر جانے والے، جذب ہو جانے والے، دل نواز دلوں کو نوازنے والے، چارہ ساز کام بنانے والے، بگڑی بناتے ہیں، چارہ کار ہے، کسی کا کوئی کام اس میں معاملے میں مدد لا رہے ہیں، چارہ گر معالج ہو رہے ہیں، سب دکھوں کا علاج ہے آپ کے پاس۔ خیر البشر جو انسان کی خیر چاہنے والے ہیں، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اتر کر ہیرا سے سلے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو یہ عمل ہے رسالت مآب کی کہ دل نواز ہے، کہ جس سے بھی ملے نواز دیا اس کو۔ تو اب بندے کو نوازنا الگ بات ہے، دلوں کو نواز، تو اس کا مطلب ہے آپ اگر آپ میں صلاحیت ہے تو آپ کسی کے دل کو نواز سکتے ہیں، تو آپ نے اس پورے بندے کی زندگی کی کایا کلپ کر دی۔ تو رسالت مآب نے کسی بندے کو کچھ دے کے نہیں نوازا، کوئی مادی دنیاوی چیز، دل نواز ہے، مطلب دلوں کو نوازا تو ان کی پوری روحانی تربیت کر دی، ان کی زندگی کی پوری کایا کلپ کر دی، زندگی بدل کے رکھ دی۔ دل نواز کہ دل کو کثافتوں سے پاک کر دیا، دل کو مائل سے گندگی سے پاک کر دیا، دل پذیر ہے، دل میں جذب ہو۔
دل نشین ہیں، دل میں گھر کرتے ہیں، ایک نظر پڑ جائے جس پر ان پر جن کی نظر پڑ گئی، دل کشاد، بڑی کشادگی ہے، چھوٹا دل نہیں ہے، آپ کا عفو درگزر، آپ کا رحم، آپ کی محبت، یا پھر خود مالک کا یہ فرمانا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اللہ رب العزت کے اس فرمان سے ہی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ رسالت مآب کس قدر دل کشا ہیں۔ چارہ ساز ہو، چارہ کار ہو، خیر البشر، تو یہ چیزیں سمجھ آتی جاتی ہیں اپنے آپ، اگر آپ تھوڑا سا ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے رسالت مآب کے سیرت کے پہلو دیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ رسالت مآب کی سیرت سے تھوڑا سا بھی آگاہ ہیں تو ان اشعار کو کھولنے میں، سمجھنے میں، پڑھنے میں آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں ہو سکتی۔ میں نے گلستان میں جا کے ہر گل کو دیکھا، تیرا سا رنگ نہ تیری سی بو ہے، کہ پورا گلستان ڈھونڈ مارا، پوری دنیا دیکھ ڈالی، نہ تو کوئی پھول آپ جیسا ہے، نہ کوئی خوشبو آپ جیسی ہے۔ یعنی جس طرح سے رسالت مآب کو خلق کیا گیا، بنایا گیا، لم ترکت تو عین منہ، جیسے یہ حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ جیسے آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کے من میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے میرے بنانے والے نے، خالق نے، رب نے یوں بنایا ہوتا، تو رسالت مآب اپنی ذات میں ایسے خلق کیے گئے جیسا وہ چاہتے تھے، یعنی کوئی دوسری بات ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آپ کی دل نوازیاں، آپ کی دل پذیریاں، آپ کی دل نشینی، آپ کی کشادہ دلی، آپ کی چارہ کری، آپ کی چارہ سازی اور آپ کی چارہ گری تو بے مثل و بے مثال ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ سر بسر مہر و مروت، اگلا شعر دیکھیے گا کہ سر بسر مہر و مروت، سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر صدق و صفا، سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر، سر بسر خیر البشر۔ اب دیکھیے وہی کیفیت چل رہی ہے شروع سے آخر تک، سر بسر مہر و مروت، کہ مروت میں، محبت میں، اچھے سلوک میں سراپا، یہ نہیں کہ کوئی ایک پہلو، سر سے پاؤں تک محبت ہے، سر سے پاؤں تک اعلیٰ سلوک، سر سے پاؤں تک سچائی اور پاکیزگی کا نمونہ، پیکر سچائی، پیکر پاکیزگی، صدق سچائی، صفا پاکیزگی، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر۔ اب دیکھیں رسالت مآب نے ابھی اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو جب اپنی نبوت کا آپ نے اعلان ہی نہیں کیا تھا، اس سے بھی پہلے کفار مکہ جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، انہوں نے آپ کے کردار کی بنیاد پر آپ کو لقب دیا صادق کا اور آمین کا۔ یہ جو محمد بن عبداللہ ہے وہ صادق ہے، وہ امین ہے، یعنی رسالت مآب کی ذات سچی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، اور یہ لقب آپ کو دیا کس نے؟ کفار نے، مشرکین نے، اور اعلان نبوت سے بھی پہلے۔ تو سراپا سچ، سر بسر مہر و مروت، انسانوں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے ساتھ ایک مہربانی والا، ایک محبت والا، ایک رحم والا سلوک، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر۔ اب بہت سی باتیں ہیں رسالت مآب کی سیرت میں، ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ سر بسر لطف و عنایت۔ ایک دفعہ ایک مخبوط الحواس آدمی جس کا دماغی توازن درست نہیں تھا، ایک پاگل آدمی مسجد نبوی میں گھس آیا اور مسجد کے صحن میں فضلہ کر دیا، گندگی کر دی۔ تو کچھ احباب رسول، کچھ صحابہ کرام اس کی اس غلط حرکت پہ غصے ہوئے، اس کی طرف لپکے دوڑے، تو رسالت مآب فرمانے لگے نہیں، اسے کچھ بھی نہ کہیں، اسے آرام سے مسجد سے باہر چھوڑیں اور اس جگہ کو صاف کر دیں، گندگی کو اٹھا کے پھینک۔
تو یعنی ایک عبادت گاہ ہے، ایک خانہ خدا ہے، وہاں ایک آدمی آ کے پیشاب کر دیتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے لطف و عنایت کا، مہربانی کا، کرم کا۔ مطلب آپ کی سیرت میں ایسے بیسیوں، مطلب اگر میں بیان کرنے لگ جاؤں تو اتنے سارے واقعات ہیں۔ اب سراقہ بن جاشم جو 100 اونٹوں کے لالچ میں ہجرت کے موقع پر آپ کے پیچھے بھاگا آپ کو پکڑنے کے لیے کہ آپ کو پکڑ کر کفار کے حوالے کروں گا تو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے، لمبی بات ہے، مقصد یہ کہ وہ ایسا کرنے میں ناکام ہوا اور سمجھو زیر ہو گیا، مغلوب ہو گیا رسالت باب کے ہاتھوں، لیکن اس کے باوجود رسالت باب نے اس کو معاف کر دیا۔ نہ صرف معاف کر دیا، اس ظالم نے یہ کہا کہ مجھے لکھ کر دے کہ آپ نے مجھے معاف کیا ہے، تاکہ کسی بھی وقت کوئی ایسا معاملہ ہو تو میں وہ تحریر بطور ثبوت پیش کروں۔ تو مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں سراقہ بن جاشم نے وہ تحریر آپ سے لکھوائی، اور فتح مکہ کے موقع پر جب ان کا آمنا سامنا ہوا مسلمانوں سے تو انہوں نے پھر وہ تحریر دکھائی کہ دیکھو یہ مجھے تو رسالت باب نے معاف کیا ہوا ہے، آپ میری جان نہیں لے سکتے۔ سر بسر لطف و عنایت کہ کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں، لطف و عنایت ہے، سراپا لطف و عنایت ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں رسالت باب کی سیرت میں اتنے گوشے ہیں، اتنے پہلو ہیں ان کی رحمت کے، ان کی مہر و مروت کے، ان کے لطف و عنایات کے، ان کی انسانیت کی خیر چاہنے کے، کہ آپ جہاں تک چلے جائیں، جس قدر چلے جائیں، تو یہ کمال آپ کو ان کی ذات میں ہر جگہ ملے گا، نظر آئے گا۔ تو صاحب خلق امین، صاحب لطف امین، صاحب حق، صاحب شق القمر خیر البشر۔ اب دیکھیے اس شعر میں کہ صاحب خلق عظیم، کہ اعلیٰ ترین اخلاق عظیم، صاحب لطف امین، اور لطف و کرم کرنے میں عمومیت کا مطلب عام ہے، سب کے لیے، مخصوص نہیں ہے، اختصاص نہیں ہے، ان کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں، کہ رحمت للعالمین ہے، لطف امین ہے، عام ہے، سب کے لیے ہے۔ صاحب حق، صاحب شق القمر خیر البشر، تو حق کی علامت کے طور پر اس دنیا میں تشریف لائے، سچائی کی علامت کے طور پر صاحب شق القمر۔ عربی میں شق کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا، تو یہ جو لفظ عشق ہے وہ اسی شق سے، اس کا روٹ اور مادہ جو ہے شق، مطلب عشق کا مطلب کیا ہے کہ عاشق کا سینہ پھٹ جاتا ہے، چاک ہو جاتا ہے۔ تو صاحب شق القمر اشارہ ہے اس معجزے کی طرف جس میں آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، تو آپ کی انگلی کا اشارہ ہوا اور چاند 2 ٹکڑے۔ تو یہ جو معجزہ ہے رسالت باب کا، یہ بھی آپ کے سچے ہونے پر دال ہے، آپ کی سچائی پر دال ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسالت باب حق سچ کی وہ دلیل ہے، وہ گواہی ہے، وہ علامت ہے جو آخری نبی کے طور پر بھی کارگر ہے، اور ویسے بھی کلام اللہ، کیونکہ مشرکین بار بار آپ سے تقاضا کرتے تھے کہ کوئی کرامت، کوئی معجزہ، تو اللہ رب العزت نے رسالت باب کو وحی کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ ہم نے قرآن کی صورت میں آپ کو معجزہ دے دیا ہے، یعنی جو کلام اللہ ہے، کتاب خدا ہے قرآن، وہ ایک طرح کا معجزہ ہے۔ تو اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، تو فی الحال ہم سمجھتے ہیں اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کو اگر اس میں کوئی مشکل ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر کے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔